السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جیسا کہ سابقہ کلاس میں ہم نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے بارے میں بیان کیا تھا، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ نے وہ دیکھا ہوگا اور آپ نے اس پہ انشاءاللہ خوب مشق کیا ہوگا۔ معزز ناظرین، اگر آپ نے اس پہلے والی ویڈیوز کو نہیں دیکھے تو پلیز ان کو دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو، کیونکہ اگر آپ اس کو نہیں دیکھتے تو پھر آپ اس پہ نہیں سمجھیں گے۔ تو لہذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ پہلے والے ویڈیوز کو ضرور دیکھا کریں۔ محترم ناظرین، انشاءاللہ آج ہم امالہ کے بارے میں کچھ وضاحت کریں گے۔ محترم ناظرین، امالہ کا لغوی معنی ہے مائل کرنا، جھکانا، اور اصطلاح میں اس کا مطلب یہ ہے کہ زبر کو زیر کی طرف مائل کرنا اور زیر کو زبر کی طرف مائل کرنا، اس کو امالہ کہا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجہول پڑھنا، جیسے کہ ہم اردو میں بعض الفاظ جو بولتے ہیں اسی طرح امالہ کیا جاتا ہے۔ مثلا اردو میں بے کار لفظ ہے تو اس میں جو بے ہے اسی طرح امالہ میں بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح اردو میں قطرے کی طرح، مجرے، قطرے کی طرح، جیسا کہ قطرے مجہول پڑھا جاتا ہے اسی طرح امالہ بھی ہے۔ تو معزز ناظرین، یہ امالہ کی مثالیں ہیں۔ اردو میں جس طرح ہم قطرے لفظ کو بولتے ہیں، جیسا کہ ہم کمرے لفظ کو بولتے ہیں، جیسا کہ ہم درجے کو بولتے ہیں درجے، اسی طرح قرآن مجید میں جو امالہ ہے اس کا یہی مثال ہے۔ محترم ناظرین، امام حفظ رحمۃ اللہ علیہ کی نزد قرآن مجید میں امالہ صرف ایک ہی جگہ پہ ہے، اور وہ سورہ ہود میں آیت نمبر 41 میں جو مجریحہ ہے اس میں را میں ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، مجریحہ میں جو را ہے اس کو ہم مجہول پڑھیں گے۔ قرآن کریم میں سورہ ہود میں آیت نمبر 41 میں اللہ جل شانہ نے جب حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، یعنی کہ نوح علیہ السلام آپ کشتی میں سوار ہو جائے بسم اللہ مجریہا، اللہ کے نام کے ساتھ جو کہ جاری ہے۔ تو معزز ناظرین، ہمارا جو اصل بات ہے، اصل جو پوائنٹ ہے وہ اس لفظ میں ہے، اس مجریحہ میں ہے کہ یہ مجریحہ قرآن کریم میں جو یہ مجریحہ ذکر ہے اس میں امالہ ہم کس طرح کریں گے۔ تو اس میں جو ہم نے پہلے بھی بیان کیا، اردو میں جو الفاظ ہے، جو اردو کا جو بعض الفاظ ہے اسی طرح اس کو ہم پڑھیں گے۔ مثلا قطرے، مجرے، قطرے، قطرے، اسی طرح کمرے، مجرے، کمرے، درجے، اسی طرح جو باقی مثال ہے آپ خود اس کو تلاش کر سکتے ہیں۔ تو یہ امالہ کی مثالیں ہیں، یعنی کہ زبر کو زیر کی طرف مائل کرنا اور زیر کو زبر کی طرف مائل کرنا، یعنی زبر کو زیر کی طرف مائل کرنا اور زبر اور زیر کے درمیان پڑھنا، جیسے مجریحا، مجریحا۔ محترم ناظرین، ایک اور بات بھی ہے جو کہ قابل ذکر ہے اور جو کہ ضروری ہے۔ تو قرآن کریم کے اکثر نسخوں میں، خاص طور بر صغیر میں جو نسخے ہیں، اس میں جو کاتبین ہیں وہ کڑی زیر کی طرح ایک نشانی لگاتے ہیں، جس طرح یہ ہے، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ آپ یہاں پہ امالہ کریں، آپ یہاں پہ اس لفظ کو مجہول پڑھیں، اس میں امالہ کریں، اس میں کڑی زیر اور زبر کے درمیان یہ حرف پڑھیں، مجرے اس طرح پڑھیں، مجری اس طرح نہیں پڑھنا بلکہ مجرے درمیان اور مجہول پڑھیں۔ تو معزز ناظرین، قرآن کریم کے اکثر نسخوں میں، خاص طور پر جو بر صغیر میں شائع ہو چکے ہیں، اس میں
کھڑی زیر کی نشانی ہوتی ہے۔ یہ نشانی اس لیے ہوتی ہے کہ یہ آپ کی طرف آپ کے لیے ایک اشارہ ہے کہ آپ یہاں پہ امالہ کریں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم امالہ کو خوب سمجھیں اور جس طرح ثابت ہے اسی طرح ہم امالہ کو کریں گے۔ تو یہ چونکہ امالہ کی مثالیں ہیں، مجرے، کمرے، قطرے، اور امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بیان کیا، امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قرآن کریم میں صرف سورہ ہود میں یہی ایک ہی جگہ پہ امالہ ہے۔ لہٰذا آپ کو چاہیے کہ آپ اس پہ خوب مشق کریں، اور اگر آپ نے پہلے والی ویڈیوز نہیں دیکھے تو پلیز ان کو دیکھیں، کیونکہ اگر آپ اس کو نہیں دیکھتے تو پھر آپ کو تجوید سیکھنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ وہاں پہ ہم نے سب کچھ بیان کیا ہے، جو کہ آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں اس کا ہر ایک کا لنک مل جائے گا۔ ہم نے ایک کورس شروع کیا ہے کہ ہم نے آپ کو مخارج بھی بیان کیا ہے، آپ کو ہمارے چینل سے مل جائے گا۔ اسی طرح ہم نے صفات کو بھی بیان کیا ہے، تو لہذا ہمیں سپورٹ کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور اپنی تلاوت کو درست کیجیے۔ اور اس کے لیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ کو چاہیے کہ آپ اس پہ خوب مشق کیا کریں، کیونکہ مشق کے بغیر انسان کو کبھی بھی یہ حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ آپ جو دیکھتے ہیں جو قراء حضرات ہوتے ہیں وہ بار بار اس پہ مشق کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ چونکہ کچھ ضروری باتیں ہیں اور مشکل بھی نہیں ہے، بالکل آسان ہیں، لہٰذا اگر آپ اسے سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اسی ویڈیو کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں۔ پھر بھی اگر آپ کو اس میں کوئی مسئلہ ہو تو آپ ہم سے واٹس ایپ میں رابطہ کر سکتے ہیں، ہم آپ کو انشاءاللہ مزید سمجھائیں گے، ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے اور آپ کو مزید وضاحت کے ساتھ اور مزید بیان کے ساتھ آپ کو آگاہ کریں گے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تو لہٰذا دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، ملیں گی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ کے حفظ و امان میں، والسلام۔